بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اعتکاف کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اعتکاف کا ذکر فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتکاف کے فضائل بیان فرمائے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں ٹھہرنے کا نام، رک جانے کا نام ہے۔ تو انسان مسجد میں ٹھہر جاتا ہے یا خواتین گھر میں ٹھہر جاتی ہیں، وہ ایک جگہ پہ خاص کر لیتی ہیں، ایک جگہ کو مختص کر لیتی ہیں۔ تو اعتکاف کی عند الاحناف فقہا نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، دوسرا اعتکاف سنت ہے، اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفل اعتکاف ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کسی انسان نے کوئی نظر مانی، کوئی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، یعنی اس نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف نفل، اعتکاف یہ ہے کہ انسان مسجد میں جائے 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، یا انسان 1 دن کے لیے، یا کسی بھی اس کا کوئی خاص وقت نہیں متعین، وہ تھوڑی مقدار میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، چند لمحات کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو عام طور پر مشہور ہے وہ اعتکاف جس کے فضائل آئے ہیں احادیث میں، وہ اعتکاف سنت ہے۔ سنت اعتکاف، وہ سنت جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تینوں اعتکاف، پہلے عشرے کا بھی اعتکاف ثابت ہے، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف ثابت ہے، تیسرے عشرے کا بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا اعتکاف مستقل طور پر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری رمضان میں بھی، کچھ احادیث میں آتا ہے کہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، لہٰذا آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف سنت ہے، اور اسی کے اوپر ہی فضائل اور اسی کے اوپر جو انعامات ہیں وہ اسی اعتکاف پہ ہے جو اعتکاف سنت ہے، مسنون ہے، سنت مؤکدہ۔ اور اس کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ اعتکاف فرمایا، اس سے بڑھ کر اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے نفل اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور 1 دن کا اعتکاف، سن لیجئے اس کو، کہ 1 دن کا اعتکاف کر لینا ایسا ہے کہ انسان جہنم سے اتنے دور چلا جاتا ہے کہ جتنی زمین اور آسمان 3 خندق کے درمیان، 3 خندق کی مسافت میں دور چلا جاتا ہے، اور 1 خندق کی مسافت وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اتنی زیادہ اس کی مسافت ہے۔ گویا کہ اگر کوئی اعتکاف مسنون کرتا ہے، وہ جہنم سے 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان آ کر اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور انسان سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ اور دنیا کا معمول ہے کہ جب دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتا۔ تو جو رب العالمین ہے اس کے دروازے پہ جب انسان آ جاتا ہے اور اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اسی کے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو یہ انعامات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ضرور فضل اور کرم والا معاملہ فرماتے ہیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں میں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ وما علینا۔